حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت، ان کی بادشاہیت ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور فرعون کو کس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، دین و ایمان چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہر دین کی ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے، ملتا رہے، تاکہ دینی معلومات آپ کو ہوں گے۔ فرعون کا ایک بار خواب میں دیکھا، فرعون نے جب خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا بادشاہیت ختم ہو رہا ہے، نیست و نابود ہو رہا ہے، تو فرعون نے ایک تعبیر سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری حکومت ختم کر دے گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب تک کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے اور نہ کوئی چیز حرکت کرتے تھے، نہ گود میں حرکت کرتے تھے، اور آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم نہ تھا۔ جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اسی دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون کا ماں اپنی بیوی آسیہ کے نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوقوں نکالنے کا حکم دیا اور صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی اور وہ فدا ہو گیا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ولغلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہے جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ، جو بڑی نیک خاتون تھی، کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اس ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون کے دل میں مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دایان کو بلائے، جگہ جگہ سے بلائے، دور دراز سے بلائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دایان کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر لائق ہوئی کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی ایسی دائی کو بلایا جائے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچوں کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جس کا نام مریم تھا، وہ آپ کے جست کرنے کے اور معلوم کرنے کے صندوق کہاں پہنچا اور آپ کے کسی کے ہاتھ آئے ہیں، آپ کی تلاش میں آپ کی بہن، حتیٰ کہ پتہ چلتے چلتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اور جب معلوم ہوا کہ فرعون کے گھر میں میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کو خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں،
ایسی ضرور دائی کو بلایا جائے جو بچہ یہ دودھ پینے لگے۔ چنانچہ اس کی خبر کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لے، اور بلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دودھ پینے لگے، اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ فرعون کی گود میں تھے، اور فرعون کے لیے فرعون جو اپنے بچے کو رکھ رہے تھے، فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے گود میں دے دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے، اسے مقرر کر لیتا ہے کہ تم یہیں رہنا اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے دودھ پلانا، تاکہ دودھ پیتے پیتے جو ہیں یہیں بڑھے گا، یہیں پلے گا، آگے یہ بڑھے گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے، ماننے لگے، اور ان کی ماں کو بھی اپنے پاس رکھ لی دیا، اور کہا کہ اس بچے کو تم پالو، اور اجازت دے دیے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود ہی فرعون کے ذریعے سے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک آپ نے والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں 1 اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئے، اور وہاں آپ پرورش پالتے رہے۔ حضرات، سبق اس سے سیکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر کے اور اپنی ماں کو پہچان کر انہیں کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن ہی میں ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہنے والے میں سے اگر کسی کو بچپن میں کہتا ہے کہ دودھ پی لو تو وہ دودھ پی لے گا، لیکن نبی ہونے سے کسی کا دودھ نہیں پیا، اور اپنی ماں کو دودھ پی کر کے جو ہے وہ بڑا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں واقعہ بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کس طریقے سے فرعون کو، ان کی بادشاہیت کو، ان کی حکومت کو ختم کیا۔ میں اس کے بعد ٹاپک میں بناؤں گا، آپ ضرور ویڈیو میں بنے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں جو ویڈیو بناؤں گا، فرعون کو کس طریقے سے نیست و نابود